وہی بات ہم پھر واپس لے جائیں گے اس کے اوپر. اس میں کچھ صحیح غلط کرنی ہے. اگر آپ توقف کریں، یہ بھی تجوید کا رول ہے. اگر تجوید کا رول آپ نے فالو نہیں کیا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ معنی بدل جائے گا. مثلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر آپ وقف نہیں کر رہے، اگر آپ وقف کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اگر آپ وقف نہیں بھی کرتے اور پھر بھی یہ کہہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کے اندر معنی چینج نہیں ہوتا. صحیح. یہ دوسرا فضیلت کے حوالے سے اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی انشاءاللہ ہم بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور ڈیٹیل میں، لیکن صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ بھیجنا بہت زیادہ اس ماہ کے اندر تاکید کی گئی ہے. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، یہ جو صلوات ہے اس کا ثواب یعنی اینجلز ہیں جو کہ پانی کے قطروں کو گن سکتے ہیں. پانی کے قطرے جو بارش کے قطرے پوری دنیا پہ گرتے ہیں نا، ان کو وہ گن سکتے ہیں. آپ کو بتا سکتے ہیں. اگر اس اینجل سے پوچھا جائے ہاں جی بھائی رپورٹ دکھاؤ کہ آج بارش کے کتنے قطرے کس کے جگہ پہ کتنے گرے، وہ آپ کو پوری رپورٹ نکال کے دکھا دے گا کہ جناب پوری بارش کے قطرے اتنی جگہ پہ اتنے ملین ٹریلین گرے اور اتنی سارا. ابھی بارش مثلا پاکستان کی اب یاد آ رہی ہے، بارش سے پاکستان میں کتنے قطرے گرے ہوں گے جو اتنا بڑا سیلاب آئے ہیں، اور 20 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر ہو گئے. یعنی بہت سارا پانی یہاں پہ ایسے نہیں جمع ہوا، قطرے گرے. لیکن وہ فرشتے بھی جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو وہ گن نہیں پاتے کہ اس صلوات کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے. وہ نہیں گن پاتے، اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے کہ ان سے گنا نہیں جاتا کہ میں کس طرح سے گنوں. تو صلوات جو ہے وہ آپ جتنے بھی بھیج سکتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر بہت اچھا ہے، اس کو بھیجیں. کچھ چیزیں جو صلوات کے حوالے سے آپ کو عرض کر کے، کیونکہ ہمیں دیکھتے ہیں ویسے ابھی تک کوئی بہنوں کی طرف سوال نہیں آیا تو ہم جاری رکھتے ہیں. بھائی بھی جو ہے کوئی کسی نے ہاتھ میں کھڑا کیا تو اسی کے اوپر تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں. نماز کے اندر شہادتین کے بعد صلوات جو ہے وہ واجب ہے. آپ کو صلوات جو ہے وہ بھیجنی ہے، پڑھنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اگر آپ صلوات نہیں کرتے تو آپ کی نماز باطل ہے، یعنی آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. رکوع کے اندر اور سجود کے اندر صلوات پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. ہم اگر کوئی بھی چیز دین کے اندر جو مستحب ہے اس کو واجب کر کے پڑھیں گے نا ہمارے لیے مشکل ہے، اور اگر کسی چیز کو جو کہ واجب ہے اس کو مستحب کر کے پڑھیں گے ہمارے لیے مشکل ہے. کیا ہوگا؟ ہمارا دین بدل جائے گا. مستحب کو مستحب سمجھ کے پڑھیں، واجب کو واجب پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں. اگر کوئی شخص رکوع کے اندر صلوات نہیں پڑھتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی، یعنی اس نے وہ جو مستحب تھا صلوات کو پڑھنا اس نے وہ مستحب ذکر نہیں کیا. سمجھیں؟ اس بات کو اس لیے کلیریفائی آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اللہ میں نے ورنہ ایک ہی چیز بنا دیتا بس یہ واجب ہے یہ حرام ہے، دیٹس اٹ. نہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، مکروہات بھی ہیں، مباحات بھی ہیں، حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، سب چیزیں. اس کی ریزن ہے آپ جب کسی مستحب کو واجب سمجھ کے پڑھنا لگ جاتے ہیں تو آپ دین میں ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں. دین میں کسی چیز کا بھی اضافہ ہو، وہ حتی مستحب کا کیوں نہ ہو، کسی چیز کا بھی اگر اضافہ آپ کریں گے تو دین بدل جاتا ہے، وہ بدعت ہے اور وہ دین ناخالص ہو جاتا ہے. ہمارے پاس مستحبات بھی ڈیفائنڈ ہیں، ہمارے پاس مکروہات بھی ڈیفائنڈ ہیں، ہمارے پاس محرمات بھی ڈیفائنڈ ہیں، ہمارے پاس واجبات بھی ڈیفائنڈ ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس ڈیفائنڈ ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایڈ کریں یا ڈیلیٹ کریں. نہیں تو نماز میں اگر رکوع میں سجدہ میں کوئی شخص صلوات نہیں پڑھ رہا اس کی نماز باطل
اگر جیسے ابھی ہم صلہ رحم کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اسی پہ ایک کوشچن ہے کہ ایک انسان کی جو ہے اپنی بھی ایک عزت نفس ہے، اب دوسرا جو ہے وہ اس کو مجروح کیے جا رہا ہے تو ایک اس کی کیا لمٹ ہے کہ اس صورت میں جو ہے کیا قطع تعلق جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا اس میں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک جو عزت نفس جو مجروح ہو رہی ہے اس میں کیا 1 یا 2 دن یا 3 دن کے لیے کوئی ہے کہ آپ قطع یا بات نہ کریں اور پھر اس کے بعد اس میں کیا یعنی یہ میرے خیال سے کیس بائی کیس بیسس پہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یعنی ہم جب بھی سوال کرتے ہیں وہ اب یہ جو آپ کا سوال اس میں بہت سارے کیسز ہو سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہمیں ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ وہ جو عزت نفس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجروح ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے لگے کہ میری نفس کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ مجروح ہے، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہ ہو. ایک دوسرا یہ کہ وہ رشتے دار جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ مسئلہ ہے کیا، یعنی اس کی باٹم لائن کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کی کوئی باٹم لائن ہو ہی نہ، یعنی اسلام کے مطابق وہ مسئلہ ہی نہ ہو. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ وہ سینیریو میں دیکھنا پڑے گا آیا آپ کے رشتے دار بھی مسلمان ہیں یا وہ برائے نام مسلمان ہے، یعنی فرق کرتا ہے. اگر کوئی برائے نام مسلمان ہے وہ اس کے لیے دین امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ آپ سالو کرنے کی کوشش کریں گے وہ سالو نہیں کر سکیں گے دین کو لا کے. اس میں پھر سینیریو میں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی منطق لانی پڑے، کوئی اور دوسری ایگزامپل لانے پڑے، کوئی کاؤنسلنگ کرنی پڑے کسی اور طریقے سے، تو وہ کرنا پڑے. لیکن جو آپ کو کرنا ہے منیمم جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ یعنی جو منیمم درجہ ہے صلہ رحمی کا انشاءاللہ وہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے، وہ یہ کہ آپ قطع سلام نہیں کر سکتے. یعنی کم سے کم جو اینڈ تک جو ہے وہ رشتہ جو آپ کو جوڑ رکھنا وہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام کریں گے اور اتنی جگہ واپس چھوڑیں گے کہ اگر وہ شخص واپس آنا چاہے تو وہ واپس آ جائے. یہ اب اینڈ کیا نہیں میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم اس گناہ کی خدا سے اور اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ سکیں گے. انشاءاللہ جو ہمارے